أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو دلوں کو نرم کرنا سکھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
انسانی جسم میں ایک ایسا عضو، ایک ایسا پارٹ پیدا کیا ہے جو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس عضو کو سنبھالنا، اسے صحیح رخ پہ لگانا اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس عضو کی نگہبانی کرنا، یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. میری مراد دل ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صحیح سالم تو جسم کے دیگر اعضاء صحیح سالم، اگر یہ دل بگڑ جائے تو جسم کے دیگر اعضاء بھی بآسانی بگڑ جاتے ہیں اور بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. اسی لیے نازک حالات میں خصوصاً یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر توجہ دیں، اس کی نگہبانی کریں، اس کی حفاظت کی پوری کوشش کرنی چاہیے. دوستو، حقیقت میں یہ دل اللہ تبارک و تعالی جدھر چاہے ادھر پھیر دیتے ہیں. وہ عظیم حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ بندوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان دلوں کو جدھر چاہے پھیر دیتے ہیں. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کا رخ موڑنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیری بندگی پر ثابت قدم رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ نے سورہ آل عمران میں بڑی عظیم دعا نقل کی ہے، تو مجھے چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں. اے اللہ، تو نے ہدایت دی، صحیح راستے سے نوازا، صحیح اور غلط کی سمجھ عطا کی، لہذا ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا نہ کر، غلط راستے پر نہ موڑ دے. دلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولیکن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دیکھتا نہیں، تمہاری پراپرٹی کو دیکھتا نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں اس کا کتنا ڈر پایا جاتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنی نرمی پائی جاتی ہے. تمہارے دل نرم ہیں کہ یا قسوت قلبی یعنی سختی کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی نظر دلوں پر اس حوالے سے ہوتی ہے. دوستو، مسائل اور پریشانیاں موجودہ دور میں بے شمار ہیں. دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی سے اور اپنوں کی زندگی سے مسائل کا ہم خاتمہ کریں، ایمان والی زندگی ہم گزاریں، ایک بہترین نسخہ ہے دوستو. وہ نسخہ ہے دلوں کی نرمی. دلوں میں پائی جانے والی سختی کو دور کیجئے گا، دلوں کو آپ نرمی عطا کیجئے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو دل نرم ہوتا ہے وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو دل نرم ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا شیدائی ہوتا ہے. جو دل نرم ہوتا ہے بدعت سے باز آنا بہت آسان ہوتا ہے. جو دل نرم ہوتا ہے وہ انصاف پسند ہوتا ہے. جو دل نرم ہوتا ہے اس کو ظلم و بربریت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. دوستو،
اسی لیے میرے اور آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے دلوں پہ ہم توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ بنی اسرائیل کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ بنی اسرائیل کی بڑی خرابی یہ ہے ان کے دل نرم ہونے کے بجائے بہت سخت ہو چکے، اور اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کبھی دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں اللہ کی پناہ۔ کہا اللہ نے قرآن میں، ارے پتھر کو دیکھو، مثال دی جاتی ہے سختی کی، درستی اور سختی کی مثال پتھر سے دی جاتی ہے، کبھی دل کا حال ایسا ہوتا ہے بلکہ پتھر سے زیادہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے دعوت دی پتھر پر غور کر کے دیکھو، اس میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ جو سختی میں مثال دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں اگر اس پہ نازل ہوتی تو گویا کہ پہاڑ کی سختی نرمی میں بدل جاتی، اور اللہ نے کہا وہ پہاڑ جسے تم مضبوط دیکھتے ہو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اللہ کے ڈر سے۔ ہمارے کانوں سے کتنی صدائیں گونجتی ہیں دوستو، کتنی صدائیں میرے اور آپ کے کانوں میں گونجتی ہے، کیا دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے؟ معاف کیجئے گا، بہت سارے اسلامک پروگرام، دین کی باتیں، جمعہ کے خطبے میں بہت سارے اللہ کے بندے جو حاضر ہوتے ہیں، کانوں سے جو بات گزرتی ہے، ایک کان سے گزرتی ہے تو دوسرے کان سے وہ بات پار ہو جاتی ہے۔ کامیاب ہے وہ بندہ جو کانوں سے گزارتے ہوئے اپنے دل کی دنیا تک ان باتوں کو لے جائے، تبھی دل نرم ہوں گے دوستو، اور انسان کو اپنی کمزوری، بے بسی اور کوتاہیوں کا اسے احساس ہوگا۔ نتیجے میں اگلا قدم جب وہ آگے بڑھائے گا اللہ کو راضی کرنے والا قدم ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہوگی۔ تو دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے دل کا بار بار ہمیں جائزہ لینا چاہیے دوستو، یہ دل کی نرمی ہے یا سختی ہے، آپ جائزہ لیجئے گا۔ ایک اللہ کا بندہ، اس کو حق کی وصیت کی جاتی ہے، باطل سے آگاہ کیا جاتا ہے، میرے اور آپ کے دل کہاں آمادہ ہوتے ہیں دوستو؟ ہم حق بات سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں آپ، جب دل نرم ہونا اس کے اندر خیر، بھلائی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اہل علم نے بہت بہترین بات جو ہے لکھی ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ نیک لوگوں کی تاریخ پڑھیے گا، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، تبع تابعین، آپ پوری تاریخ پڑھیے گا آپ، بلکہ صحابہ کی تاریخ اس پر جو ہے یعنی بہت بڑی مثال صحابہ کی تاریخ سے ہم دے سکتے ہیں دوستو۔ اہل علم نے کہا سلف اور نیک لوگوں کی مرکزی اور بنیادی پہچان کیا ہے؟ اعلم بالحق وارحم بالخلق۔ سلف کی پہچان جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ حق کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتے ہیں اور مخلوقات پر، اللہ کی مخلوقات پر زیادہ رحم کرتے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں بہت سارے اللہ کے بندوں میں نظر نہیں آتی دوستو۔ حق جان لیا، اپنانے کی توفیق نہ ملی، سنت کو جان لیا، زندگی سے جوڑنے کی توفیق نہ ملی، بدعت سے آگاہ کیا گیا، زندگی سے بدعت کو ختم کرنے کا حوصلہ نہیں، گناہ کو گناہ جانا، دل میں کھٹک پیدا ہوئی، نفس لوامہ نے بار بار ملامت کیا، یہ رب کو ناراض کرنے والا، یہ مستقبل کو تباہ کرنے والا، یہ آپ کی آخرت کو نقصان پہنچانے والا، دل میں ایسی آوازیں جنم لیتی ہیں، لیکن ہم اس آواز کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں دوستو۔
یاد رکھنا، جب دل میں نرمی ہونا، نفس لوامہ کی بات ہم مانیں گے. کوئی بندہ نفس امارہ کا پجاری نہیں ہوگا، کوئی بندہ خواہشات کا پجاری نہیں ہوگا. آج دیکھ لیجئے گا بار بار ہمارے کانوں سے ایسی باتیں ٹکراتی ہیں لیکن دل آمادہ نہیں ہوتے. حقیقت میں دل ہے دوستو، اگر دل کو ہم نے صحیح رخ پہ لگایا واللہ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہر مصیبت چھٹ سکتی ہے، ہر گناہ سے باز آ سکتے ہیں، ہر خیر کو اپنا سکتے ہیں، اور زندگی جو مثالی ہونی چاہیے ویسی پاک باز اور مثالی زندگی ہم بسر کر سکتے ہیں. جب ہم اس حوالے سے اپنا جائزہ لیتے ہیں دوستو، دلوں کی نرمی میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا معاملہ ہو یا بندوں کا مسئلہ ہو، دلوں کی نرمی یہاں پر جو ہے ضروری ہے دوستو. بعض اللہ کے بندے عبادات کے میدان میں کافی نرم ہوں گے، ندا سنی اللہ کی طرف سے، پکارنے والے نے پکارا، اس آواز پہ مسجد میں حاضر ہو گئے، رب کو راضی کرنے کی انہوں نے کوشش کی. عبادات کے چیپٹر میں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور دل میں ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہوتا ہے. اگر نماز نہ پڑھیں تو اللہ کے پاس گرفت ہوگی، اللہ کا حق اگر ہم نے ادا نہ کیا اللہ کے پاس باز پرس ہوگی. ایسے اللہ کے بندے آپ دیکھیے گا مخلوق کے سلسلے میں بڑے کوتاہ نظر آتے ہیں، مخلوق کے سلسلے میں بڑی کوتاہی جو ہے کرتے ہیں. صف اول کا اہتمام کرنے والا بندہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپتا ہے، ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، کمزوروں اور لاچاروں پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے بجائے ظلم و بربریت کی ایک عجیب داستان وہاں کھڑا کرتا ہے. جانتے ہیں دوستو دلوں کی نرمی کسے کہتے ہیں؟ مشہور واقعہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، دلوں کی نرمی اسے کہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم واقعہ آپ جانتے ہیں. ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور بہت زیادہ پٹائی کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ یا ابا مسعود، آپ آ رہے تھے. ابو مسعود کو دیکھا کہ غلام کو مار رہے تھے اور بہت جو ہے زبردست پٹائی کر رہے تھے اپنے غلام کی. اور جیسے ہی قریب آئے صلی اللہ علیہ وسلم بآواز سے بلند آپ نے فرمایا اعلم یا ابا مسعود. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی قریب آئے اور آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میرا دل دہل گیا اور میرے ہاتھ میں جو کوڑا تھا، جو چھڑی تھی، میں نے اسے نیچے ڈال دی. اور کیا فرمایا جانتے اللہ کے نبی نے؟ اللہ اکبر. ہر یجمان کو چاہیے، ہر اونر کو چاہیے وہ اپنے ماتحتوں پر اچھا سلوک کرے. آپ انسان ہیں، انسانیت رکھتے ہیں تو آپ کے ماتحت کام کرنے والا بھی انسان ہے، وہ بھی انسانیت رکھتا ہے. دوستو ایسا معاملہ ہوتا ہے دوستو آج اللہ کی پناہ کہ سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا، وہ کام لے سکتے ہیں آپ، اللہ نے آپ کو ایسی پوزیشن عطا کی آپ دوسروں کو تنخواہ دے سکتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ زبان بڑی گندی ہوتی ہے دوستو، زبان بڑی گندی ہوتی ہے. اوروں کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، اپنوں کی بات ہم کرتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کتنی چرب زبان استعمال کرتے ہیں. بیچارہ وہ مظلوم ہے، بیچارہ وہ لاچار ہے، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں آیا ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بھی آپ کی طرح جو ہے دوسروں سے کام لیتا، لیکن اس کی بے بسی کا اور اس کی مجبوری کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. جانتے ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے؟ اے ابو مسعود جان لو تمہاری اس غلام پر جتنی قدرت ہے نا، تمہاری اس غلام پر جتنی قدرت ہے اللہ کی تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مارنے پہ آ جائے، اگر اللہ کی پھٹکار اگر ہو تو تم اسے برداشت نہیں کر سکتے. وہیں پر انہوں نے اپنے دل کو نرم کیا اور نرم کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کسی غلام پر میں بیجا جو ہے یعنی سختی نہیں کروں گا اور میں اس کو نہیں ماروں گا. وہیں پر آپ نے عہد کیا. دوستو اس کو دلوں کی نرمی کہتے ہیں. یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ علمی دنیا میں اہل علم جانتے ہیں کہ تفسیر کی بات آئے یا حدیث کی شرح کی بات آئے، فضیل
ابن عیاض رحمہ اللہ کے اقوال قرآن مجید کی تفاسیر میں اور احادیث کی شروحات میں ہمیں آپ کے اقوال نظر آتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ قوم کے لٹیرے تھے، یہ قوم کے ڈاکو تھے، سیکنڈ سینچوری کے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ان کی تاریخ پڑھیے گا، بہت لٹیرے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کو کیسے نرم کیا دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ غلط ارادے سے آپ نے ایک گھر کی دیوار کو آپ نے پھلاندا غلط ارادے سے، اور اندر سے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے کانوں سے ٹکرائی جو سورہ حدید کی آیت کریمہ ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، نرم ہو جائیں۔ فوری طور پر کیا کہا جانتے ہیں؟ ایسی کتنی صدائیں ہم اور آپ سنتے ہیں دوستو۔ ایک بے نمازی نماز کے بارے میں سنتا ہے، اٹھنے سے پہلے توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک حرام کاموں میں مبتلا انسان حرام چیزوں کے بارے میں سنتا ہے علماء سے، اٹھنے سے پہلے توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ ماں باپ کو ستانے والا مجلس میں بیٹھا ہے اور اٹھنے سے پہلے اس کو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے دوستو۔ ایک سیاہ کار، ایک گناہ گار جسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور اٹھنے سے پہلے اسے توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان باتوں کو دلوں پہ اپلائی نہیں کیا۔ سب سے بڑی پریشانی ہماری یہی ہے دوستو، ہر بات ہواؤں میں جو ہے یعنی پھیل جاتی ہے۔ کوئی بات جو ہے یاد رکھیں آپ اسے دل سے لگانے کی کوشش کیجئے گا، دلوں کی دنیا بدل جائے گی، دلوں کا حال بدل جائے گا۔ واللہ آپ اگر مسجد سے نکلیں گے آنے سے پہلے جتنا دل سخت تھا جاتے ہوئے اتنا ہی آپ کا دل نرم ہوگا دوستو۔ اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں اگر یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوئی۔ اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہوئے، یاد رکھنا یہاں دلوں کو سخت نہیں کیا جاتا ہے، یہاں دلوں کو سخت نہیں بنایا جاتا ہے، یہاں پر تو دلوں کو نرم کرنے کا کام ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہی کام کیا نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ پڑھیے گا، انہوں نے بت پرستی سے توبہ کی، شراب نوشی سے انہوں نے توبہ کی، زنا سے انہوں نے توبہ کی، ہر بدفعلی سے انہوں نے توبہ کی۔ کیوں کر ممکن ہوا؟ ایک دوسرے کے جان لیوا ایک دوسرے کے جان نثار بن گئے۔ مختصر کہیں اللہ کے نبی نے جو دلوں کو بدلانا وہ کیسے؟ جو جان لیوا تھے وہ جان نثار بن گئے، دوسروں کے خون کے پیاسے تھے دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا بات ہے دوستو، کیا خوبی ہے ان صحابہ میں۔ اللہ کی قسم سب سے عظیم خوبی جو صحابہ میں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا، نبی کا کام یہی ہے، هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ اللہ کے نبی دلوں کا تزکیہ کرتے، دلوں کو پاک کرتے، دلوں کو نرم کرتے اور دلوں سے سختی کو نکالنے کا کام کرتے تھے، اور علماء اور خطبہ بھی یہی ذمہ داری نبھاتے ہیں دوستو۔ اسی لیے تہیہ ضرور کیجئے گا، اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے اٹھنے سے پہلے، مجلس میں اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھیے گا، واللہ ہم موفق بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے گی۔ اور جب گھر میں حاضر ہوں گے نا، بے توفیق تھے آپ اور موفق بندے بن گئے آپ، بے توفیق اللہ کی بندی تھی آپ، موفقہ اللہ کی بندی بن گئی۔ تو اس ارادے سے ہم کو جو ہے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی ضرورت ہے دوستو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ بلا یا ربی قد حان۔ جب آیت کریمہ آپ کے کانوں سے ٹکرائی، لٹیرے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے جو ہے ہڑپ لیتے تھے، دل میں سختی تھی، اس لیے یہ برائی تھی۔ اللہ نے سوال کیا کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے نرم ہو جائیں؟ تو کہا فضیل رحمہ اللہ نے کیوں نہیں اے پروردگار، وقت آ چکا ہے فضیل کے بدلنے کا، فضیل کے دل کے نرم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، علمی دنیا کا سفر طے کرتے ہیں۔ آج بڑے عظیم مفسر، محدث، زاہد و عابد، عالم کے نام سے دنیا آج فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو جانتی ہے دوستو۔ ہم اور آپ بھی بدل سکتے ہیں، اپنی تاریخ کو روشن تاریخ بنا سکتے ہیں، اپنے تاریخ ماضی کو
جو پریزنٹ اور فیوچر ہے اسے ہم روشن بنا سکتے ہیں دوستو، شرط یہ ہے اپنے دل پہ ہم توجہ دیں، دل کی آواز کو سننے کی کوشش کریں، دل کی آواز کو سننے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اللہ سے مانگیں، اے اللہ میرے دل کو تو اس بات کی توفیق عطا فرما، خیر کو، بھلائی کو، توحید کو، سنت کو قبول کرنے کی صلاحیت میرے دل میں تو پیدا فرما۔ اور اس کے لیے دوستو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیں کتنے اللہ کے بندے قرآن سے بہت دور ہیں، دل اتنے سخت ہو چکے، مدتیں گزر جاتی ہیں، اللہ کی کتاب کو تھامنے کی توفیق نہیں، زبان کو پڑھنے کی توفیق نہیں، اور پھر بھی ہم مطمئن ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، نماز فجر باجماعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے دل صحیح سالم ہیں۔ اور گھریلو معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ساس بہو پہ ظلم کرتی ہے، اور ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، اور ان سب کو احساس ہی نہیں، اور پھر بھی وہ مطمئن ہے کہ ہمارے دل صحیح سالم ہیں۔ تو حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے دوستو، دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، اللہ کا خوب ذکر کریں، کثرت سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنے کی کوشش کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمازوں کی باجماعت وقت پر پابندی کرنے کی آپ کوشش کریں، اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کریں، پاکیزہ ماحول میں اپنے دل کو حوالے کریں۔ اللہ کی قسم پاکیزہ ماحول سے میرے اور آپ کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور گندے ماحول سے میرے اور آپ کا دل گندا اور سخت ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موجودہ دور کے ہر فتنے سے ہمارے دلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر فتنے سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی امن والی، سکون والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو زندگی کے جس کسی میدان میں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، سب کے حق میں اللہ امن کے فیصلے فرمائے۔ جو اپنی طبیعت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے۔ یہ عافیت ہماری دنیا اور دین دونوں میں اللہ تعالیٰ عافیت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ ہر شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو کھنگالنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس لوامہ کی پکار کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، نفس امارہ کے جذبات کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے، جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ سکون والی، سچی محبت والی اور امن والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار تجارت میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، گھروں سے اللہ ہر پریشانی کا خاتمہ فرمائے، ہمارے گھروں میں پروردگار خیر و برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے، ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا
لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.